السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مزمل علی ہے. تو ویلکم ہے آپ سب کا میرے چینل پر. جی ناظرین، ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 8% کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے، کیونکہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے کمی نہ ہوئی اور پھر سے تیل بڑھ گیا ہے. ایران سے جنگ بندی برقرار ہے، ناکہ بندی کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور بین الاقوامی طور پر یہ نیوز پھیل رہی ہے کہ ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے، اور ہم نیٹو کو $1 ٹریلین دیتے ہیں لیکن ہماری مدد کو نہیں آیا، یہ کہتا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ آج شام 5 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ایرانی 6 بندرگاہوں میں داخل ہونے والے یا وہاں سے نکلنے والے تمام بحری جہازوں کا راستہ روک دے گا. مطلب آج شام 6 بجے تمام راستے بند کر دے گا امریکہ بھی اپنی طرف سے، ادھر سے کوئی بھی جہاز نہیں گزرنے دے گا. اور خوشخبری تو ایک آج میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں کہ بھائی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ختم نہیں ہوئے. یہ پیش گوئی کی جا رہی ہے رائٹر سے، اور ابھی تک کسی کوئی آفیشیلی نیوز نہیں آئی کہ بھئی اب بھی مذاکرات دوبارہ ہوں گے. لیکن اب جو چانس ہے، جو امریکہ کا چینل ہے، ایک نیوز چینل ہے CA، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی پیشکش کر دی. مذاکرات آئندہ چند روز میں جنگ بندی خاتمے سے پہلے اسلام آباد میں متوقع ہیں. جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، دوبارہ مذاکرات متوقع ہیں، اور اس دفعہ امید ہے کہ اچھے دور کا اچھے خیالات کا اظہار ہوگا اور جنگ بندی مکمل طور پر کامیاب ہوگی. اور پاکستانی وزیر اعظم ترکی اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. پاکستانی وزیر اعظم دونوں ملک کو بھی مذاکرات میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے، یہ کہنا ہے چند سیاستدان اور رائٹرز کا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات قائم ہیں. اگر مستقبل میں بھی پاکستان کو کسی ہنگامی صورتحال میں مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو سعودی عرب اس کی معاونت کرے گا. دونوں کی خواہش ہے کہ سرمایہ کاری کی طرف جائیں اور پاکستان کے اندر سعودی عرب سرمایہ کاری کرے. اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. سینئر صحافی شہباز احمد کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ختم نہیں ہوئے. پاکستان 22 اپریل سے پہلے دوسرا دور شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں، ایک طرف دیکھیں تو بھئی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو جائے گا. جس جگہ سے نیوز آ رہی ہے، امریکہ سے نیوز آ رہی ہے، کئی رائٹرز کی نیوز آ رہی ہے، آپ دیکھیں تو یہ دور شروع ہو جائے گا. اور دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان نے پہلے بھی اپنا ایک جنگی دستہ بھیجا تھا فوجیوں کا. 13,000 فوجی شامل تھے، کچھ فائٹر جیٹ شامل تھے جو ہنگامی صورتحال کو روکنے کے لیے مددگار ثابت ہوئے. اسی طرح تعلقات اور مزید گہرے ہو گئے ہیں، اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ بھئی وہ سعودی عرب کو منائے کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے، جس طرح وہ سعودی عرب امریکہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے. اور اگر پاکستان کی سیکیورٹی کارکردگی پر جائیں، یہ بہت ہی زیادہ آج دلچسپ نیوز آئی ہے. پاکستان کی اگر ہم سیکیورٹی کارکردگی پر جائیں تو بھارتی خفیہ ایجنسی را، جو دنیا کی دوسری خفیہ ایجنسی شمار کی جاتی ہے دنیا میں بہترین ترین، وہ را کے جو جاسوسی شخص تھے، 3 شخص تھے، وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے. ان کا تعلق ناریوال بھاولپور اور ضلع نیلم آزاد کشمیر سے تھا. جی ہاں، یہ پاکستان کے اندر ہی رہتے تھے لیکن یہ را ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انہیں فوری ہی پکڑ لیا ہے اور اب یہ ہماری قید میں ہے. اگر ہم ملکی حالات پر جائیں تو راولپنڈی، اٹک، جہلم، خوشاب، سرگودا اور کافی ضلع جس میں ملتان، خانوال
شامل ہیں۔ 16 سے 18 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے، اور اسی طرح جس طرح کی اب فصل کٹ رہی ہے اور گندم کی وہ کٹائی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بارش بھی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کافی نقصان کسانوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور دیکھیں تو کافی یہ مشکلات کا وقت جا رہا ہے، اور ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ملک کی ترقی پر آئیں۔ تو وزیر اعظم مریم نواز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام آیا ہے کہ گوجرانوالہ موٹر وے پر کام تیزی سے جاری ہے اور ہر دن کے ساتھ پیش رفت واضح ہو رہی ہے۔ ہماری ٹیمیں مختلف مقامات پر بیک وقت کام کر رہی ہیں تاکہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہو سکے۔ جی ہاں، اسی طرح آپ یہ مریم نواز دیکھیں تو یہ اس کے لیے کام کر رہی ہیں گوجرانوالہ میں میٹرو بس کے لیے، لیکن میٹرو بس کا مان لیے کام کر لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کچھ بول لے بغیر ہی مثال میں سب کچھ سمجھا دوں گا۔ مثال یہ ہے کہ بھائی ایک ہٹلر تھا، وہ نا جب اپنی پاور میں آیا نا، اس نے مطلب اب بندہ میچور ہو جاتا ہے، اسے ہر چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے۔ اس نے ایک مرغی منگوائی اور مرغی کو نا نوچا، اس نے اس کے پر نکال کے نا اس کو مطلب نوچ دیا۔ مرغی اب کمزور ہو گئی، لال ہو گئی، خون بہنے لگیا مرغی کا۔ اچھا، مرغی کھڑی ہے کونے میں، اب ہٹلر نے نا ایک مٹھی دانا اٹھایا اور مرغی کے آگے آگے ڈالتا رہا۔ مرغی تھی بھوکی، مرغی نے بھئی دانا کھانا شروع کر دیا۔ دانا کھانا جب اس نے شروع کیا نا تو ہٹلر آگے بڑھتا گیا اور اس کے دانا ڈالتا گیا، اور مرغی دانا کھاتی گئی، اس کا پیچھا کرتی گئی۔ اس کے بعد جو ہٹلر نے ایک پیغام دیا تھا وہ آج بھی تاریخی لفظ ہے۔ ہٹلر نے پیغام دیا تھا کہ جمہوری حکومت کا نظام ایسا ہی ہے کہ پہلے حکمران عوام کو لوٹ کر کھاتے ہیں، اور جب ان کا اقتدار کا خاتمہ ہونے لگے تو وہ انہیں کچھ ٹکڑوں کے عوض خرید لیتے ہیں اور کچھ روپے کے عرض میں خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سروے ہوا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے چینل پر، واٹس ایپ چینل پر شاید آیا ہوا تھا کہ بھئی 70% مطلب عوام خوش ہے کہ ان کی حکومت صحیح کام کر رہی ہے، لیکن انہیں کیا پتا، وہی ہٹلر کی اگر مثال دیکھیں تو بالکل فٹ ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ ویسٹ ساؤتھ پنجاب کی طرف کہ بھئی موسم ایسا ہے رات کو کہ بندہ آرام بڑی مطلب مشکل سے آتا ہے، اور دوسری طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کبھی گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ یہ ہمارا پنجاب ہے، اور سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال ویژن کے تحت ضلع سرگودا میں ترقی کے سفر تیزی سے جاری ہیں۔ اچھا، سڑکیں جی یہ انہیں بس ہے نا بڑے بڑے شہر دکھتے ہیں، دیہات سے اکثر انہیں ووٹ ملتے ہیں، دیہات میں کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اب سارا پورے پاکستان کی ترقی کا راز ہی دیہات ہے۔ جی ہاں، یہ دیہات میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے دیہاتی عوام پاگل بنی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں مزمل، اور السلام علیکم۔